جانوروں کی اچھی لائف اور انسانوں کی اچھی لائف میں بڑا فرق ہے۔ انسان اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جانور کا جو لیونگ سٹینڈرڈ جو اس کے حساب سے ہے ایک سوٹیبل لائف، اچھی لائف گزارنے کے لیے، تو اگر مجھے میرے حساب سے وہی سٹینڈرڈ کی لائف مل جائے تو میرا سٹینڈرڈ بھی کیا ہو جائے گا؟ اچھا۔ یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قیاس کس پہ کر رہے ہیں؟ جانوروں پہ۔ حالانکہ ایک بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور جانوروں میں۔ مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ شیر کو اچھی لائف کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ایک تگڑا سا ہرن چاہیے اس کو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اور ٹائم پہ شیرنی بھی چاہیے اس کو جب وہ بالغ ہو جائے، عاقل ہو جائے۔ اور اس کو ایک غار چاہیے جہاں پر سردی گرمی سے اس کی، جسے شیر کی کچھار کہا جاتا ہے، شیر یہ تلاش کرتا ہے مجھے کوئی غار مل جائے۔ اور یہ بھی چاہیے کہ اس کے حصار میں کوئی بدماش قسم کا دوسرا شیر نہ ہو جو ہر وقت اس کو ٹارچر کرتا رہے۔ شیر جتھے کی شکل میں رہتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، بعض دفعہ کوئی ایسا شیر آ جاتا ہے جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اس کے زیادہ اچھے ہیں، اس کے تو ان کے بھی پھڈے چلتے ہیں، پھر تو اس کو ایک پرامن جگہ چاہیے۔ تو انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری جو اچھی لائف ہوگی، تو اچھی لائف کی ڈیفینیشن یہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ میرے پاس ایک مناسب گھر ہو، ذاتی گھر ہونا چاہیے میرا۔ سردیاں زیادہ ہو تو اس میں ہیٹر کا انتظام ہو، گرمیاں ہو تو اس میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو، یا تو سولر سسٹم ہو بل ہی نہ آئے، یا بل اگر آئے تو میری سیلری اتنی ہو، اچھی ہو، تنخواہ اتنی اچھی ہو کہ میں بل بآسانی ادا کر سکتا ہوں۔ میرے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ سکیں جن کی فیسیں ادا کرنے کی مجھ میں طاقت ہو، بچے نہ ہوں لیکن ہوں تو پڑھ سکیں۔ آج کل یہ عجیب بات ہے، بچے ہو نہیں رہے، فکریں ان کی بہت ہو رہی ہیں، دو بچوں کی لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہارے بچے ہیں کیا؟ تم مذاق کیوں اڑوا رہے ہو میرے سامنے؟ اپنا مذاق کیوں اڑوا رہے ہو تم؟ کہ صاحب ہمارے بچے میں بڑی ٹینشن رہتی ہے۔ بچے کہاں ہیں تمہارے یار؟ کہتے ہیں 2 بچے۔ میں بچے نہیں، اس کو کائنڈلی میرے سامنے یہ باتیں نہ کیا کریں، آپ اس کو بچے نہیں کہتے، تو یہ خود ہی پل جائیں گے، ان کی ٹینشن ویسے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال جن کے ہوتے ہیں، چلو 1-2 ہی ہوں، 2-3 ہی ہوں، تو ہم ایک اسٹینڈرڈ کے اسکول میں یہ پڑھ لیں۔ یہ ایک انسان کی مادی ضرورت ہے، پڑھیں گے تو کچھ کہیں جاب کریں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، تو ہم نے جیسے ایک اچھی لائف گزاری یہ بھی گزار سکیں گے۔ ہم جب کچھ کھانا چاہیں تو جیسے ہرن کو جب بھوک لگتی ہے، شیر کو جب بھوک لگتی ہے، ہرن مل جاتا ہے، تو ہمیں بھی جب بھوک لگے تو ہماری مطلب کا کھانا ہمیں مل جائے۔ ہمارا اگر پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو پیزا کھا سکے، ایسا نہ ہو بیگم کہہ رہی ہے پیزا منگوائیں، آپ کہیں پیسے ہی نہیں، تو کامیاب لائف آپ کی بولو نا نہیں ہوگی۔ اس کو کامیاب تبھی تو آپ آئیں، اسی سلسلے میں تو آپ آئیں یہاں پہ کہ ہم جو کھانا چاہیں وہ کھا سکیں، بیمار ہو جائیں تو ہمارا علاج ہو سکے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ٹوٹلی اس باڈی کو فوکس کیا جا رہا ہے، اس باڈی کی راحت، اس باڈی کے آرام اور اس کی عیاشیوں کو فوکس کیا جا رہا ہے۔ تو جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہو گیا بھائی؟ جانور بھی تو اپنی باڈی اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ بلی کو دیکھا ہے آپ نے بچہ دینے کے بعد کیسے ٹینشن لیتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے؟ گھر بھی چینج کرتی ہے، ان کے لیے سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے۔ خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے، اپنے پورے جسم کے بال اتار کے کارپٹ بنا دیتی ہے بچوں کے لیے، بچھونا بنا دیتی ہے، ایسا بچھونا جو ہم بازار سے بھی خرید نہیں سکتے۔ تو یہ چیز تو انسان میں اور جانوروں میں کامن ہے، مادہ پرستی، اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا اور اپنے جسم کی لذتوں کی تکمیل کی کوششوں میں لگے رہنا۔ یہ چیز انسان اور جانور میں کیا ہے؟ کامن ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جانور کے پاس کھوپڑی استعمال کی نہیں ہے، وہ ایک حد سے آگے جا نہیں سکتا۔ انسان کے پاس چونکہ ذہانت ہے، لہذا وہ بڑی ترقی کر رہا ہے اپنی مادی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے، اور ہر آنے والا دن وہ بہتر سے بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہے، اگر عقل ہوتی نا تو وہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا، شیر ابھی جنگل میں نہیں بیٹھا ہوتا، اس نے میلبرن نام کا ایک سٹی بنا لیا ہوتا۔ حقیقت ہے وہ ہرن کو
ہفتوں بعد جا کے ہرن کے پیچھے بھاگنا، ہرن تگڑ تگڑ آگے بھاگ رہا ہے، وہ پیچھے بھاگ رہا ہے، پھر جا کے اس کا شکار کر رہا ہے، پھر 2 بوٹیاں خود کھائے گا اور وہ لکڑ بکڑ اور پتہ نہیں وہ اس طرح کے بیسیوں جانور غریبی میں فائدہ اٹھا کے جا رہے ہوں گے. ہوتے ہیں نا. اگر شیر عقل استعمال کرتا، عقل ہے نہیں اس لیے استعمال کر نہیں پا رہا، عقل ہوتی تو شیر پتہ ہے کیا کرتا؟ ایک ہرن مارتا، ڈی فریزر میں رکھ دیتا کہ یار شکار میں نے کیا ہے، یہ لومڑی کیوں کھا رہی ہے آ کے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کوے کس سلسلے میں آنا ہوا کووں کا یہاں؟ کوے جب آتے تو اس سے پوچھتا تمہارا کس سلسلے میں آنا ہوا یہاں؟ یہ تو میں نے محنت سے. ہرن کے پیچھے بھاگنا آسان کام ہے؟ اتنا اسپیڈ سے بھاگتا ہے بھائی وہ. شیر کیا کرتا؟ اس کے سائنسدان مل کے ریفریجریٹر ایجاد کرتے، اور پھر وہ چھری چاقو بھی ایجاد کرتے، چاپڑ ایجاد کرتے، قیمہ کی مشینیں ایجاد ہوتی، کیا کیا ایجاد ہوتا. شیر کے پاس اگر عقل ہوتی انسان جیسی، وہ ہرن کو اسٹور کر دیتا ڈی فریزر میں، اور اس کے بعد پھر ہرن اور ہرنی 1 مہینے کا راشن ان کے پاس جمع ہو جاتا. پھر وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے یار ہم 1 مہینے سے ہرن ہی کھا رہے ہیں اور ایک ہی جیسا گوشت کھا رہے ہیں، عقل استعمال کرتے. دیکھو جب انسان دنیا میں آیا تو وہ ایسے ہی آگ پہ گوشت پکا کے کھا جاتا تھا. کباب کوفتے ایجاد بعد میں ہوئے ہیں. انسان نے بولا کب تک اس طرح سے کھاتے رہو گے، تو ٹیسٹ میں تھوڑا سا تبدیلی لے کر آؤ. تو شیر بھی کیا کرتا؟ شیروں کے یہاں کباب بن رہے ہوتے، کوفتے بن رہے ہوتے، پھر ان کی شادیاں ہوتی، وہ بھی عجیب پرانے اسٹائل سے شادیاں ہو رہی ہیں شیر شیرنی کی، وہ پھر اس میں تھوڑا سا اسٹائلش شادی ہوتی. ایک شیر کی شادی تھی، اس نے لومڑی کو شادی کاٹ دیا. یہ سب ہوتا اگر شیر میں عقل ہوتی. تو لومڑی کو اس نے شادی کاٹ دیا اور کہا کہ جا کے یہ جو ہے نا دعوت نامہ بانٹو جنگل میں، لیکن یہ دیکھنا کیونکہ میں شیر ہوں، کوئی گھٹیا نیچ خاندان کا بندہ میری بارات میں نہ آئے. چیتا آئے، بھیڑیا آئے، ہاتھی آئے، یہ سارے میرے سٹینڈرڈ کے ہیں. کوئی گھٹیا خاندان کا فرد میری شادی میں کمپلیٹ کر لینا یار، شادی میں نہیں آنا چاہیے. لومڑی نے کاٹ بانٹ دیے جا کے. اب جب شیر شیرنی کے ساتھ، شیرنی دلہن بنی ہوئی، شیر دولہا بنا ہوا، بارات جا رہی ہے تو ایک چوہا ناچ رہا ہے شادی میں بارات میں. صحیح ہے نا؟ شیر کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ نیچ گھٹیا، اور بھی گالیاں جو مناسب نہیں ہے مسجد میں دینا، دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن تو یہ کیا یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے لومڑی کو بلایا. لومڑی چوہے کو گرفتار کر کے لائی نا، اور کہا کہ بھائی تو بغیر انویٹیشن کے پہنچا کیوں ہے؟ شیر نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ چوہا گھٹیے، تو میری شادی میں، جنگل کے بادشاہ کی شادی میں تیری ہمت کیسے ہوئی؟ چوہے نے کہا زیادہ شور نہیں مچا، شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. ابھی تیری اوقات تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گی. میں تجھے تیری اوقات جو فیوچر میں ہونے والی ہے وہ یاد دلانے کے لیے آیا. تو خیر شیر کے پاس اگر عقل ہوتی تو کباب بنا کے کھا لیتا. چپلی کباب کے ہوٹل ہوتے، کوفتے ہوتے، پھر پیزے ہوتے، برگر ہوتے، بھلے کولیسٹرول کا مریض بن کے ہارٹ اٹیک سے مر جاتا، لیکن وہ سارے کام، جلیبیاں بناتا، پراٹھے بناتا، اور پتہ نہیں کیا کیا بناتا. اللہ نے انسان کو چونکہ عقل دی ہے، اس لیے انسان میں جانور میں بنیادی فرق مادی اعتبار سے نہیں ہے بھائی، سوائے اس کے کہ انسان ہر دوسرے دن لذت کا طلبگار ہے. انسان نے انگور کھائے، پھر انسان نے دیکھا یار انگور کھا کھا کے دل بھر گیا، ذرا انگور کو کچھ سڑا کے دیکھو کیا نکلتا ہے اس میں. سڑایا تو کیڑے پڑ گئے، بدبو آنے لگی. انسان کو کوئی تھا دماغ میں کوئی خارش تھی اس نے کہا چکھ کے دیکھو. ہر چیز کو ٹیسٹ کیا نا انسان نے، چکھ کے دیکھا تو دماغ ٹن ہو گیا اس کا اور بھول گیا اپنے غم. تو سانس آئی ہوئی تھی، اس کو احساس ہی نہیں. سالے بیٹھے ہوئے ٹینشن نہیں لے رہی ہے. اس نے دیکھا یار جب بھی سالے آتے تھے، سانس آتی تھی، ٹینشن ہوتی تھی، اس دفعہ کیا ہوا ہے؟ تو دیکھ یار اس دفعہ میں نے وہ پی ہے تھوڑی سی، تو یوں شراب کی فیکٹریاں بننا شروع ہو گئی. انگور کو ویلیو دینا چھوڑ دی، انگور سے شراب بنا بنا کے پی رہا ہے. کافی ایجاد ہو گئی، چرس ایجاد ہو گئی، سگریٹ ایجاد ہو گئی. پہلے تمباکو سادہ شکل میں آیا، پھر وہ ڈبیوں میں بھر بھر کے پینا شروع کیا، پھر آئس آئی، اور پتہ نہیں کیا کیا نشے کی دنیا میں ایک ہر فیلڈ میں انسان آگے بڑھنا شروع ہوا. لیکن ان تمام چیزوں کا حاصل مادی ترقی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اپنی مادی زندگی کو
تعیش والا بنانا، عیش و عشرت والا بنانا. آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ مزے کی زندگی ہو. زندگی کیا ہو؟ بولو. مزے کی ہو. ٹینشن نہ ہو یار زندگی میں. لائف کو انجوائے کرو. گوروں سے لفظ سنا ہوگا نا انجوائے. یہ انجوائے بولتے ایسے اسٹائل میں کہ آدمی کا انجوائے کرنے کا دل کرتا ہے. ایسے اسٹائل میں بولتے ہیں.